بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین، گزشتہ دونوں ویڈیو میں امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی سیرت پر، آپ کے تقوی پر، آپ کے حاضر دماغی پر گفتگو ہوئی تھی۔ آپ نے جن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے علم حاصل کیا، تو میری کوشش یہی ہے کہ میں مختصر اور جامع کر کے چھوٹے چھوٹے کلپس کی صورت میں آپ احباب کے سامنے آپ کی سیرت کے بارے میں بات کروں اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ امام صاحب کے بارے میں لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اور جنہوں نے باتیں پھیلائی ہوئی ہیں حسد کی وجہ سے، اور یہ یاد رکھیں انسان کا جتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے اتنے ہی اس کے بارے میں باتیں بھی ہوتی ہیں، اچھی باتیں بھی اور بری باتیں بھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، اللہ کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کتنا بڑا مقام اور مرتبہ، لیکن منافقین یہود و نصارہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے حسد کرنے والے آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جن میں مشہور یہی ہے کہ امام صاحب قرآن اور حدیث کو سامنے نہیں رکھتے، ملحوظ خاطر نہیں رکھتے، بلکہ اپنے قیاس کی بنا پر آپ مسئلے اخذ کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی ملاقات محمد بن حسین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ تو محمد بن حسین علی ابن طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے پوچھا کہ اے ابو حنیفہ، میں نے سنا ہے کہ تم محض اپنے قیاس کی بنا پر مسائل حل کرتے ہو، اور میرے نانا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے احادیث اور قرآن کو آپ ٹچ نہیں کرتے، ان سے مسئلے اخذ نہیں کرتے، اپنے قیاس کی بنا پر آپ مسائل اخذ کرتے ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے محمد بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ میں آپ سے 3 سوال پوچھتا ہوں، آپ مجھے اس کے جواب دیں۔ پہلا سوال یہ تھا، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے محمد بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ آپ مجھے بتائیں کہ نماز کی فرضیت اور شان زیادہ ہے یا روزے کی؟ محمد بن حسین نے جواب دیا کہ نماز کی فرضیت زیادہ ہے روزے سے۔ تو امام صاحب نے جواب دیا، اگر میں قیاس سے مسئلے کا جواب دیتا تو میں یہی کہتا کہ عورت جب حیض سے پاک ہو تو بجائے وہ روزہ قضا کرنے کے نماز قضا کر لے۔ اگر میں قیاس کی بنا پر مسئلے اخذ کرتا تو میں یہی کہتا کہ عورت روزہ قضا کرنے کے بجائے نماز قضا کر لے، کیونکہ نماز کی شان اور نماز کی فرضیت زیادہ ہے۔ لیکن میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو ملحوظ خاطر رکھ کر یہی کہتا ہوں کہ روزے کی قضا کی جائے، نماز کی قضا نہیں، روزے کی قضا کی جائے۔ پھر امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے دوسرا سوال پوچھا کہ منی زیادہ ناپاک ہے یا پیشاب؟ تو امام محمد بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ منی زیادہ ناپاک ہے۔ تو امام صاحب نے جواب دیا، اگر میں اپنے قیاس سے مسئلے کا جواب دیتا تو میں یہی کہتا کہ ہر شخص پیشاب کرنے کے بعد غسل کیا کرے، لیکن میں یہ نہیں کہتا، کیونکہ میں حدیث کو سامنے رکھ کر یہی کہتا ہوں کہ پیشاب کے بعد نہیں، بلکہ منی جب نکلے اس کے بعد غسل کرنا چاہیے، میں یہی فتویٰ دیتا ہوں۔ تو پھر امام صاحب نے تیسرا سوال پوچھا، آپ مجھے یہ جواب دیں کہ عورت زیادہ ضعیف ہے یا عاجز ہے یا مرد؟
امام صاحب محمد بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں عورت زیادہ ضعیف ہے یا مرد؟ امام محمد بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ عورت زیادہ ضعیف ہے، عاجز ہے۔ تو امام صاحب نے جواب دیا اگر میں اپنے قیاس سے اس مسئلے کا جواب دیتا تو جو چیز عاجز ہے، جو شخص کمزور ہے، ناتواں ہے، تو اسلام میں تو اس کا حصہ زیادہ ہونا چاہیے، لیکن میں اللہ کے احکام کو سامنے رکھتے ہوئے رب کا فرمان ہے للذکر مثل حظ الانثیین، عورت کے مقابلے میں مرد کا دگنا حصہ ہونا چاہیے، میں اپنے قیاس کی بنا پر جواب نہیں دیتا، میں قرآن اور حدیث کو سامنے رکھ کر جواب دیتا ہوں۔ پھر امام صاحب نے جواب دیا کہ ہمارے مذہب کی بنیاد 4 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کتاب اللہ، سب سے پہلے میں دیکھتا ہوں کہ کتاب اللہ میں یہ چیز موجود ہے یا نہیں، اگر مجھے کتاب اللہ میں وہ چیز نظر نہیں آتی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ جب مجھے حدیث میں بھی وہ چیز نظر نہیں آتی میں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال اور امت کے اجماع، صحابہ کرام کے اجماع ان کے اقوال کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ جب مجھے یہ 3 چیزیں نظر نہ آئے اس کے بعد میں اپنے قیاس پر اس کا جواب دیتا ہوں۔ تو جب محمد بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جواب سنا تو آپ بڑے خوش ہوئے، آپ نے امام صاحب کا ماتھا چوما اور کہا کہ واقعی جتنا آپ کے بارے میں سنا تھا کہ فقیہ ہیں، لیکن یہ جو سنا تھا آپ کے بارے میں کہ آپ قیاس کی بنا پر مسائل اخذ کرتے ہیں، قرآن و حدیث کو نہیں دیکھتے، یہ غلط تھا، یہ غلط ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ تو امام صاحب سے کسی نے پوچھا، امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ سے، اگر آپ کے قول اور کتاب اللہ میں اختلاف ہو تو ہم کیا کریں؟ تو امام صاحب نے جواب دیا میرے قول کو چھوڑ دو، کتاب اللہ کو اختیار کر لو، میرے قول کو ایک طرف رکھ دو، کتاب اللہ میں جو موجود ہیں اسے پکڑ لو، اسے اختیار کر لو۔ حالانکہ ایسا کتاب اللہ میں تو نہیں ہے، ایسے مسئلے اخذ تو نہیں کیے، لیکن پھر بھی آپ نے جواب دیا انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، اگر میرے قول میں اور کتاب اللہ میں اختلاف ہے میرے قول کو چھوڑ دو۔ تو آپ سے پھر سوال ہوا اگر آپ کے قول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول میں فرق ہو تو پھر ہم لوگ کیا کریں؟ تو آپ علیہ الرحمٰن نے پھر جواب دیا کہ میرے قول کو چھوڑ دو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لے لو۔ تو آپ سے پھر تیسرا سوال کیا لوگوں نے، اگر آپ کے قول میں اور صحابہ کے قول میں اختلاف ہو تو پھر ہم لوگ کیا کریں؟ تو امام صاحب نے پھر جواب دیا کہ میرے قول کو ایک طرف رکھ دو اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے قول کو لے لو۔ یعنی پہلے نمبر پر کتاب اللہ، دوسرے نمبر پر احادیث اور تیسرے نمبر پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال۔ جب یہ 3 چیزیں نہ ہوں اس کے بعد پھر چوتھے جو مسئلہ ہے وہ اجتہاد ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ فرماتے پھر میں اجتہاد کرتا ہوں، پھر میرے مسائل کو لے لیا کرو۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمیں نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے جو کتابیں لکھی، جو تعلیمات امت تک پہنچائی، ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔